جو ہمارا خواجہ سرا کلچر ہے، اب یہ بڑی عجیب سی بات آپ کہہ لیں. میں نے جب ریسرچ سٹارٹ کی تو میں نے بہت سارے، اب آپ کو پتہ ہے ہمارے لوگوں کو نہیں پتہ، ان لوگوں کی شادیاں بھی ہوتی ہیں. ہمارے ہاں جو میرج کا انسٹیٹیوشن ہے وہ بڑا فارمل ہے. جب ایک شادی ہوتی ہے، ایک تو وہ ایک اٹس اے پبلک ایونٹ، صحیح ہے، اس کے بعد ایک میرج کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے. لیکن ان کے ہاں جو میرج کا انسٹیٹیوشن ہے وہ فارمل نہیں ہے، وہ انفارمل ہے. جسٹ لائک ایگزامپل کے لیے کورٹ جو ہے وہ آپ کا ایک فارمل انسٹیٹیوشن ہے، پنچایت یا جرگہ وہ آپ کا انفارمل انسٹیٹیوشن ہے، لیکن کام دونوں تقریباً ایک جیسے ہی کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. اسی طرح ہمارے ہاں جو عام میرج کا تصور پایا جاتا ہے دیٹ از اے فارمل انسٹیٹیوشن. ان کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ انفارمل ہے. اور میں نے بہت سارے خواجہ سراؤں کو پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر جب انٹرویو کیا تو ایک بات معلوم ہوئی، یہ جب خواجہ سرا کسی مرد سے یا کسی فرد سے شادی کرتے ہیں تو اس کو یہ گریا بولتے ہیں. اچھا، یعنی وہ بیسیکلی ہسبینڈ فگر ہوتا ہے. گریا جو ہے وہ ہسبینڈ ہوتا ہے، ہاں، پرووائڈر رول پلے کرتا ہے وہ. اچھا، سسٹینر اور مینٹینر بالکل. والا. ٹھیک ہے. اور جو ٹرانسجینڈر فیمیل جو کہ بایولوجیکلی میل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس میں آپ کہہ لیجیے کہ بیوی والا جو رول جو ہے وہ پلے کرتا ہے. اور ان کے گرو جو ہیں وہ کرتے ہیں، اور ان کا باقاعدہ ایک رسم ہوتی ہے، اس کا کچھ نام بھی ہے، ابھی وہ ایک ٹرم میرے ذہن میں نہیں آ رہی، روٹھا ایسا کچھ کہتے ہیں. وہ ان کا وہ پوری رسم ہوتی ہے، اور اس میں ایکسچینج بھی ہوتا ہے باقاعدہ، جس طرح ہمارے یہاں پر وہ جہیز وغیرہ اور اس طرح گفٹس وغیرہ کا ایکسچینج ہوتا ہے، حق مہر وغیرہ. بالکل. ان کا وہاں پر بھی ان کی اپنے کوئی رسم و رواج ہیں جس پہ یہ لوگ ایکسچینج بھی کرتے ہیں، اور وہ پورا ایک طریقہ ہوتا ہے. اور یہ چل رہا ہے. اب اسلامکلی یہ کہاں پر یہ چیز آتی ہے، یہ تو میرے خیال میں جو شریعت کے ایکسپرٹس ہیں وہ اس پہ بہتر روشنی ڈالیں گے. دوسری بات یہ کہ ان کے ہاں پہ کیسٹریشن کو بالکل ایک نارمل چیز سمجھی جاتی ہے. اور بیسیکلی خواجہ سرا کلچر جب آپ اڈاپٹ کرتے ہو، ابھی پچھلے دنوں شاید آپ نے دیکھا ہو، یہ آج کل وہ ایک اپنے آپ کو ان کا نمائندہ کہنے والے ڈاکٹر معیز، جو کہ کچھ عرصہ پہلے تک ایز اے میل اس معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے تھے، اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب انہوں نے خواجہ سرا کلچر کو اڈاپٹ کر لیا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی جو ہماری جو میسکولینٹی ہے اس کو ہم شیڈ کرتے ہیں، اور وہ کرتے کرتے ایک ایسا سٹیج آتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کلچر کا پارٹ ہے. یعنی آپ اچانک سے اس کلچر کا پارٹ نہیں بنتے، آپ کو کچھ سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے. اور اس میں ظاہر سی بات ہے پہلا سٹیج یہ ہوگا کہ آپ اپنا جو آپ کا جو لائف سٹائل ہے، آپ کی جو ڈریسنگ ہے، آپ اس کو چینج کریں گے. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے آپ جب ان کے کلچر میں انٹر ہوں گے تو آپ کسی گرو کی ڈسائپل یا چیلا جسے یہ کہتے ہیں وہ بنیں گے آپ، اور وہ پراپرلی پھر وہ آپ کو اس طرح آگے لے کے چلیں گے. تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ سٹیجز ہوتے ہیں. پھر ایک سٹیج ایسا آتا ہے جس میں آپ اپنے آپ کو پراپرلی کیسٹریٹ کر دیتے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے. نہ صرف یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنے میں آتا ہے، قرآن کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 119 میں کلیئرلی شیطان کا چیلنج، یعنی شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تو شیطان نے چیلنج کیا کہ میں تیرے نیک بندوں کو ابھاروں گا کہ وہ تیری تخلیق کو بدلیں. تو اور یہ بالکل اللہ کی تخلیق کو بدلنے میں آتا ہے. اس میں تو یعنی ڈائریکٹ قرآن کی ایک آیت فٹ ہوتی ہے، اور یہ وہ کام کرتے ہیں، اور اس عمل کو یہ بالکل جائز سمجھتے ہیں. بلکہ فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر، کیونکہ ابھی جو ہمارا موجودہ لا ہے اس کے اندر جب ہم نے یونکس والا یا یونکس جن کو یہ کہتے ہیں، ان کو جب ہم نے اس کے اوپر بھی جب اعتراض لگایا تو اس پہ ان کو بہت زیادہ ہوئی. اور ایک بہت بڑے ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ ہیں ببلی ملک، انہوں نے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے ادھر کورٹ کے اندر ہی جا کر باقی دیگر جو خواجہ سرا تھے، کچھ ان کے اگینسٹ بھی ہے نا، تو ایون جو ان کے اگینسٹ تھے نا وہ ان کو کہتے ہیں آ کہ یہ آپ لوگ کیسٹریشن کے کب سے خلاف ہو گئے. یعنی تو میں بڑا حیران ہوا کہ یعنی یہ بالکل اس کو جائز بھی سمجھتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کے کلچر میں اور بہت ساری چیزیں. صحیح. مجھے ایک چیز مجھے جو یہاں پہ میں سوچ رہا ہوں ہمیں کلیریفائی کر دینی چاہیے، وہ یہ کہ جو خواجہ سرا ٹرم ہے نا، یہ بیسکلی مغلوں کے دور سے چلی آ رہی ہے، جس زمانے میں یہ ایک عام سی بات تھی کہ جو ان کے جو پرائیویٹ کوارٹرز ہیں ان کی خواتین کے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بڑے اسٹرانگ اور ہٹے کٹے جوان چاہیے ہوتے تھے. بٹ ان اسٹرانگ جوانوں کے اندر جو ہے نا وہ اب ان کو ڈر یہ تھا کہ جی کہیں یہ کوئی اور معاملہ نہ ہو جائے، مستی وغیرہ نہ ہو جائے، تو پھر انہوں نے ان کو کیسٹریٹ کر دیتے تھے. تو وہ بھی اب ظاہری بات ہے پوزیشن اور پاور کی، کیونکہ اٹ واز اے ویری پریسٹیجیس پوزیشن. خواجہ سرا جو ہے نا، یہ اصل میں ٹرم جہاں سے آئی ہے یہ ایک پوزیشن آف پریسٹیج تھی کہ جہاں پہ وہ کیسٹریٹ ہو گئے، اور اب وہ ایک اسپیشل گارڈز اور آپ کہہ لیں کہ اسپیشل ایک یونٹ ہے جو کہ ڈیولپ ہو